السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 134 تا 143۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو خرچ کیے جاتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، اور دبا لیتے ہیں غصہ، اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ یا برا کام کریں اپنے حق میں، تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی، اور کون ہے گناہ بخشنے والا سوائے اللہ کے، اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر اور وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ انہی لوگوں کی جزا ہے بخشش ان کے رب کی، اور باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں، اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات، سو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کو۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اور سست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ ہم ان کو لوگوں میں اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے، اور کرے تم میں سے شہید، اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس واسطے کہ پاک صاف کرے اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور ابھی تک معلوم
معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس کی ملاقات سے پہلے، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خرچ کیے جاتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ یا برا کام کریں اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی، اور کون ہے گناہوں کو بخشنے والا سوائے اللہ کے، اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر اور وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، انہی کی جزا ہے بخشش ان کے رب کی، اور باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں، اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات، سو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کو۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے مومنین متقین کی خاص صفات اور علامات بتلائی ہیں جن سے بہت سے فوائد متعلق ہیں، مثلاً یہ کہ قرآن حکیم نے جگہ جگہ نیک بندوں کی صحبت اور ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی تاکید فرمائی ہے، کہیں صراط الذین انعمت علیہم فرما کر دین کی سیدھی اور صحیح راہ انہی مقبول بندوں سے سیکھنے کی طرف اشارہ فرمایا، کہیں کونوا مع الصادقین فرما کر ان کی صحبت اور معیت کی خاص افادیت کی تلقین فرمائی، اور دنیا میں ہر گروہ کے اندر اچھے برے لوگ ہوا کرتے ہیں، اچھوں کے لباس میں برے بھی ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اسی لیے ضرورت تھی کہ مقبول بندوں کی خاص علامات و صفات بتلا کر یہ سمجھا دیا جائے کہ لوگ غلط رہنماؤں اور مقتداؤں سے پرہیز کریں اور صادقین کی علاماتیں پہچان کر ان کا اتباع کریں۔ مومنین متقین کی صفات و علامات بیان فرمانے کے بعد ان کی دائمی کامیابی اور جنت کے اعلیٰ مقامات بتلا کر نیک بندوں کو خوشخبری اور بری راہوں پر چلنے والوں کے لیے نصیحت و ترغیب کا راستہ کھولا گیا ہے۔ ان آیات کے آخر میں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مقبولین کی جو صفات و علامات یہاں ذکر کی گئی ہیں، اس میں ابتدائی آیات میں ان صفات کا بیان ہے جن کا تعلق انسانی حقوق اور باہمی معاشرت سے ہے، اور بعد کی آیات میں وہ صفات ہیں جن کا تعلق حق تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے ہے، جن کو دوسرے لفظوں میں حقوق العباد اور حقوق اللہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔
متذکرہ بالا آیات میں حقوق انسانی سے متعلقہ صفات کو پہلے اور حقوق اللہ سے متعلقہ صفات کو بعد میں بیان فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حقوق اللہ سارے حقوق پر مقدم ہیں، لیکن دونوں میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حقوق بندوں پر لازم کیے ہیں ان سے نہ خدا تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ متعلق ہے، نہ خدا تعالیٰ کو ان کی حاجت ہے، اور نہ ان کے ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے۔ اس کی ذات سب سے بے نیاز ہے، اس کی عبادت سے فائدہ خود عبادت کرنے والے کا ہے، پھر وہ رحیم الرحمن اور کریم الکرمان بھی ہے۔ اس کے حقوق میں بڑی سی بڑی کوتاہی اور غلطی کرنے والا انسان جس وقت بھی اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ کر لے تو بارگاہ رحم و کرم سے اس کے سارے گناہ ایک دم میں معاف ہو سکتے ہیں، بخلاف حقوق العباد کے کہ انسان ان کا محتاج ہے، اور جس شخص کے حقوق کسی کے ذمے لازم ہیں اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کا نقصان بھی ہے، اور اپنے نقصان کو معاف کرنا بھی انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس لیے حقوق العباد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ نظام عالم کی درستی اور انسانی معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا دار و مدار باہمی حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ اس میں ذرا سی کوتاہی جنگ و جدل اور فساد کی راہیں کھول دیتی ہے، اور اخلاق فاضلہ اگر پیدا کر لیے جائیں تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، صدیوں کی لڑائیاں صلح و آشتی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بھی ان صفات و علامات کو مقدم کیا گیا جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت یہ بتلائی گئی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے ایسے عادی اور خوگر ہیں کہ ان پر فراخی ہو یا تنگی ہر حال میں مقدور بھر خرچ کرتے رہتے ہیں، زیادہ میں سے زیادہ اور کم میں سے کم۔ اس میں ایک طرف تو یہ ہدایت ہے کہ غریب فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل فارغ نہ سمجھیں، اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت سے محروم نہ ہوں، کیونکہ 1000 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرنے کا جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی 1000 پیسے میں سے 1 پیسہ خرچ کرنے کا بھی ہے، اور عملی طور پر جس طرح 1000 روپے کے مالک کو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کچھ مشکل نہیں، اسی طرح 1000 پیسوں کے مالک کو 1 پیسہ خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف یہ ہدایت بھی ہے کہ تنگی کی حالت میں بقدر حیثیت خرچ کرتے رہنے سے خرچ کرنے کی مبارک خصلت و عادت فنا نہیں ہوگی، اور شاید اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے فراغت اور فراخی بھی عطا فرما دیں۔ تیسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو شخص اس کا خوگر ہو کہ دوسرے انسانوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکے، غریبوں فقیروں کی امداد کرے، ظاہر ہے وہ کبھی دوسروں کے حقوق غصب کرنے اور ان کی مرضی کے خلاف ہضم کرنے کے پاس بھی نہ جائے گا۔ اس لیے اس پہلی صفت کا حاصل یہ ہوا کہ مومنین، متقین اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہا کرتے ہیں، خواہ ان پر فراخی ہو یا تنگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
ایک وقت صرف ایک انگور کا دانہ خیرات میں دیا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ بعض سلف حضرات سے منقول ہے کہ کسی وقت انہوں نے صرف ایک پیاز کا صدقہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقے میں دے کر ہی ہو، اور سائل کو خالی واپس نہ کرو، اور کچھ نہ ہو تو بکری کے پاؤں کی کھری ہی دے دو۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی، تو جن کے پاس سونا چاندی تھا انہوں نے وہ صدقے میں دے دیا۔ ایک شخص کھجور کے چھلکے لایا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، وہی ہی صدقہ کر دیے گئے۔ ایک اور شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، البتہ میں اپنی قوم میں عزت دار سمجھا جاتا ہوں، میں اپنی عزت کی خیرات کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی آدمی مجھے کتنا ہی برا بھلا کہے میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تأمل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انفاق فی سبیل اللہ صرف مالداروں اور اغنیاء ہی کا حصہ نہیں ہے، غریب فقیر بھی اس صفت کے حامل ہو سکتے ہیں کہ اپنی اپنی مقدورات کے موافق اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے اس عظیم صفت کو حاصل کر لیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ ینفقون کا تو ذکر فرمایا کہ وہ لوگ تنگی اور فراخی ہر حال میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، یہ متعین نہیں فرمایا کہ کیا خرچ کرتے ہیں۔ اس کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر خرچ کرنے کی چیز داخل ہے۔ مثلاً جو شخص اپنا وقت، اپنی محنت اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ بھی اس انفاق کی صفت سے موصوف کیا جائے گا۔ یہاں یہ بھی ہے کہ یہاں وہ حالتیں ہیں جن میں عادتاً انسان خدا کو بھولتا ہے۔ جب مال و دولت کی فراوانی ہو تو عیش میں خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی اور مصیبت ہو تو بسا اوقات اسی کی فکر میں رہ کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو نہ عیش میں خدا کو بھولے ہیں نہ مصیبت و تکلیف میں۔ اس کے بعد ان کی ایک خاص صفت اور علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ اگر ان کو کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑے جو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے تو وہ غصے میں مشتعل اور مغلوب نہیں ہو جاتے، اور غصے کے مقتضا پر عمل کر کے انتقام نہیں لیتے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ انتقام نہ لیں بلکہ دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ تکلیف دینے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی ایک صفت میں گویا 3 صفتیں شامل ہیں: اپنے غصے پر قابو پانا، تکلیف دینے والے کو معاف کرنا، پھر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی وہ لوگ جو اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام بحیقی رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر گرا۔
تمام کپڑے بھیگ گئے۔ غصہ آنا طبعی امر تھا۔ کنیز کو خطرہ ہوا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سنتے ہی خاندان نبوت کے اس بزرگ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ پڑھ دیا تو فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے بھی معاف کر دیا۔ کنیز بھی ہوشیار تھی، اس کے بعد اس نے تیسرا جملہ بھی سنا دیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جس میں احسان اور حسن سلوک کی ہدایت ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے اور اس کا ثواب آخرت نہایت اعلیٰ ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز حق تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور کو دنیا میں معاف کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش و ہدیہ دیا کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلقات کیا ہو یا اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس سے زیادہ وضاحت سے برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کا خلق عظیم سکھلایا، اور یہ بتلایا ہے کہ اس کے ذریعے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، برائی کی مدافعت بھلائی اور احسان کے ساتھ کرو، تو جس کے ساتھ دشمنی ہے تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تربیت بھی اسی اعلیٰ پیمانے پر فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ ہدایت دی ہے، جو شخص آپ سے قطع تعلق کرے آپ ان سے ملیں، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں، اور جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس پر احسان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے یہی اخلاق و اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں بھی حق تعالیٰ نے پیدا فرما دیے تھے، جو اسلامی معاشرے کا طرۂ امتیاز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین اور اسلاف امت کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے لبریز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے غصے کو ضبط فرمایا اور اس کو کچھ نہیں کہا، اور گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خان میں کافی درہم و دینار رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، یہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا ایک خان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دی، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے اس معاملے کا اس کے قلب پر اثر ہونا ہی تھا، آئندہ کو اس بری خصلت سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی اور آپ کی خدمت اور صحبت میں علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔
یہاں تک کہ ان اوصاف کا بیان تھا جو انسانی حقوق سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد حقوق اللہ سے متعلقہ صفات کا بیان اس طرح فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور کبھی بمقتضائے بشریت ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کرتے ہیں اور آئندہ اس گناہ سے باز آنے کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جس میں ایک تو یہ ہدایت کی گئی کہ گناہوں میں مبتلا ہونا اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے غفلت کے سبب ہوتا ہے، اس لیے جب کوئی گناہ سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو فوراً تازہ کرنا چاہیے اور ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ دوسری یہ ہدایت کی گئی ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک پچھلے گناہوں پر ندامت اور اس سے معافی مانگنا اور مغفرت کی دعا کرنا، دوسرے آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ جانے کا عزم مکمل کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے بتائے ہوئے اخلاق فاضلہ نصیب فرما دے، آمین۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَائِلُونَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور سست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ان کو بھی زخم ایسا ہی، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں، ہم ان کو لوگوں میں اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے اور کرے تم میں سے شہداء شہید، اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس واسطے کہ پاک صاف کرے اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس کی ملاقات سے پہلے، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔ ان آیات میں پھر قصہ احد کے متعلق مسلمانوں کو تسلی دینے کا مضمون ہے کہ ہمیشہ سے یہی طریق الہی چلا آیا کہ انجام کار کفر ہی خائب و خاسار ہوتے ہیں۔ اگرچہ تم اس وقت اپنی بے عنوانی سے مغلوب ہو گئے، لیکن اگر اپنے مقتضیات ایمان یعنی اثبات و تقوی پر قائم رہے تو اخیر میں کفار ہی مغلوب ہوں گے۔ غزوہ احد کا واقعہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان کیا جا چکا ہے، جس میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس جہاد میں مسلمانوں کی بعض کوتاہیوں کے سبب ابتدائے فتح کے بعد پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، مگر ان سب امور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پانسا پلٹا اور دشمن پسپا ہو گئے۔ اسی عارضی شکست کے 3 سبب تھے۔
پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم تیر اندازوں کو دیا تھا وہ بعض اسباب سے ان پر قائم نہ رہے، کیونکہ اس بارے میں اختلاف رائے ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم کو یہیں جمع رہنا چاہیے، اکثر نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، چل کر سب کے ساتھ غنیمت حاصل کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ تو پہلا سبب آپس کا جھگڑا تھا۔ دوسرا سبب یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی خبر مشہور ہو گئی تو مسلمانوں کے قلوب میں کمزوری پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ بزدلی اور کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تیسرا سبب جو ان دونوں سببوں سے زیادہ اہم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اختلاف پیش آیا۔ یہ 3 لغزشیں مسلمانوں سے ہو گئی تھیں جن کی بنا پر ان کو عارضی شکست ہوئی۔ یہ عارضی شکست اگرچہ انجام کار فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور تھے۔ ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے پڑی تھی۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشقیائے نے مجروح کر دیا تھا، شدید و یاس اس کا ہجوم تھا اور اپنی ان لغزشوں کا بھی شدید صدمہ تھا۔ اب یہاں 2 چیزیں پیدا ہو چکی تھی، ایک تو گزشتہ باتوں کا رنج و غم، دوسری چیز جس کا خطرہ تھا وہ یہ کہ مسلمان آئندہ کے لیے کہیں کمزور نہ پڑ جائیں اور اقوام عالم کی امامت کا جو فریضہ ان پر عائد ہے اس میں ضعف نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے ان دونوں ذخنوں کو بند کرنے کے لیے قرآن کریم کا یہ ارشاد آیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَائِلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم آئندہ کے لیے کمزوری اور سستی اپنے پاس نہ آنے دو اور گزشتہ پر رنج و ملال نہ کرو اور انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے، یعنی تم آئندہ کے لیے کمزوری اور سستی اپنے پاس نہ آنے دو اور گزشتہ پر رنج و ملال نہ کرو اور انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے، بشرطے کہ ایمان و ایقان کے راستے پر مستحکم رہو اور حق تعالیٰ کے وعدوں پر کامل وثوق رکھتے ہوئے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ گزشتہ باتیں اور لغزشیں جو ہو چکی ہیں ان پر رنج و غم میں اپنا وقت اور توانائی صرف کرنے کے بجائے مستقبل میں اپنے کام کی درستی کی فکر کرو اور اسے کامیاب بناؤ۔ ایمان و ایقان اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخشاں مستقبل کا ضامن ہے، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دو، انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ اس قرآنی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور یسرمدہ جسموں کو میں تازہ روح پھونک دی۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی کس طرح تربیت و اصلاح فرمائی اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ایک ضابطہ اور اصول دے دیا کہ گزشتہ فوت شدہ امور پر رنج و ملال میں وقت صرف کرنے کے بجائے آئندہ کے لیے قوت و شوکت کے اسباب باہم پہنچانے چاہئیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بتلا دیا کہ غلبہ اور بلندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز اصل ہے، یعنی ایمان اور اس کے تقاضے پورا کرنا۔ ایمان کے تقاضے میں وہ تیاریاں بھی داخل ہیں جو جنگ کے سلسلے میں کی جاتی ہیں، یعنی اپنی فوج قوت کا استحکام، سامان جنگ کی باہم رسانی اور ظاہری اسباب سے بقدر و وسعت آراستہ و مسلح ہونا۔ غزوہ احد کے واقعات اول سے آخر تک ان تمام امور کے شاہد ہیں۔ اس آیت کے بعد ایک دوسرے انداز میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے
ارشاد ہے کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا یا تکلیف اٹھانی پڑی تو اس طرح کے حوادث فریق مقابل کو بھی تو پیش آ چکے ہیں۔ اگر احد میں تمہارے 70 آدمی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تو 1 سال پہلے ان کے 70 آدمی جہنم رسید اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں، اور خود اس لڑائی میں بھی ابتداً ان کے بہت سے آدمی مقتول و مجروح ہوئے۔ لہٰذا فرمایا اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، یعنی اگر تم کو زخم پہنچا تو ان کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو باری باری بدلتے رہتے ہیں جس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس آیت میں ایک اہم ضابطہ اور اصول کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اس عالم میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف و راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی فتح و کامرانی حاصل ہو جائے تو جماعت حقہ کو اس سے بدل دینا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ہی ہوا کرے گی، بلکہ اس شکست کے اسباب کا پتہ لگا کر ان اسباب کا تدارک کرنا چاہیے۔ انجام کار فتح جماعت حقہ ہی کو نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔